اچھا، چھوٹے چھوٹے ایک دو سوال پہلے کرتا ہوں، ویسے جی سوال سر، بڑے اہم لے کر آیا تھا۔ جی سر، جی سر یہ بولیں. کچھ علی مرزا کا میں نے ایک بیان سنا تھا، ایک انٹرویو نا بڑا لمبا جی یوٹیوب پر، جی مرزا جو علی صاحب ہیں جیل میں۔ جی سر. تو ان میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا جو ان کی گفتگو سے تھا، وہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو بنے ہیں نا جانشین، جی وہ نبی ہوئے ہیں، وہ غیر نبی نہیں تھے۔ جی جی تو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں، اور ختم نبوت بھی ہے تو خاتم الانبیاء بھی ہے۔ تو ان کا غیر نبی ہونا، یہ یہ کیسے، یہ درست نہیں ہے۔ کبھی کسی کی، جو کہتے ہیں نا کہ پہلے انبیاء کا بھی کوئی غیر نبی جی ہاں. جانشین نہیں ہوا، ہوں. یہ سوال اس نے اٹھایا تھا۔ اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں جی گے، کیا دیکھیں، کہیں گے؟ پہلے انبیاء کا یہ تھا کہ ان کے پاس نبی تھے نا، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دیکھیں، ان کے سب انبیاء کے جانشین جو تھے سب منسوس تھے. پہلی بات یہ، ہر نبی کے جانشین لوگ نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے ان کا جانشین. ہر نبی کا جانشین کون ہے؟ اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے. لوگوں کے مشورے سے نہیں ہوتا، اللہ بناتا ہے. پھر وہ معصوم ہوتا ہے. پھر اس کے پاس نبی صلی اللہ، وہ جو نبی دنیا سے گزرا ہے، اس کی شریعت کی علم ہوتی ہے، اس کا وہ وارث ہوتا ہے، وہ اپنا علم اس کو منتقل کر دیتا ہے، اور وہ نبی بھی ہوتا ہے. لیکن پرانے جو انبیاء تھے ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا باب کسی بند نہیں ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے خاطر، ان کے احترام اور تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ان کے بعد جو شخص ہوگا، بقیہ جو صفات ہیں وہ تو اس سے حذف نہیں ہوگا، جو کہ اللہ کی جانب سے وہ منسوس ہو، وہ معصوم ہو. کیونکہ جو بھی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی جگہ جو بیٹھتا ہے اس کی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے. اگر وہ معصوم تھا تو یہ بھی معصوم ہے، اگر اس کے پاس سب چیزوں کا علم تھا اس کے پاس بھی ہونا چاہیے. اور پھر یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں نبی بننے کا استحقاق بالکل تھا، کہ اگر اللہ کسی کو نبی بناتے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر یہ دروازہ اللہ تعالیٰ بند نہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خاطر، تو وہ بالکل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں نبی بننے کا استحقاق تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حافظ ملا علی القاری نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں لکھا. یہ مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح ہے، جلد نمبر 11، چاپ منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، 2001 ملاحظہ فرمانا. یہاں پر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سعد بن وقاص نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ مجھ سے وہی مقام رکھتے ہیں جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل تھا، مگر یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوا کرتا، تو کوئی نہ سمجھے کہ آپ نبی ہیں. تو اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حافظ ملا علی القاری، یہ حنفی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں. وفیہ ایماء الی انہ لو کان بعدہ نبی لکان علیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ کا مجھ سے وہی مرتبہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. ہارون نبی ہے، ہارون خلیفہ بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو فرماتے ہیں کہ اس میں واضح دلالت ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ مقام حاصل ہے کہ اگر ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے لکان علی، یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے. اوکے سر؟ جی بہت شکریہ سر جواب دینے کا. ایک یہ ہے کہ آپ نے ابھی گفتگو ہو رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، تو آپ ام المومنین ان کو گردانتے ہیں، مانتے ہیں نا؟ پھر میں سوال فریم کروں گا. ہاں جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہم شیعہ مذہب کے متعلق اس جی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بات پوری کریں. امت کی، جیسے امہات المومنین کہا ہے، تو یہ پوری جو امت ہے مسلمان، ان کی ماں تو متصور ہوئی نا. تو دیکھیں ہمارے نزدیک امہات المومنین کا کیا مطلب ہے. ایک حرمت نکاح ہے، وہ تو بالکل وہ تو ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی بھی ان کے کسی زوجہ سے نکاح نہیں کر سکتا. دوسری جو مطلب ہے، یہ شرافت کا مقام ہے کہ کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اتنا قریبی رشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے نکاح میں آ جاتا ہے کوئی عورت.
تو وہ یہ بہت عظیم مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ ازواج امہاتہم، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم کسی عورتوں کی طرح نہیں ہو بشرط یہ کہ تقوی رکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، ملاحظہ فرمائیے، یا نساء النبی، ملاحظہ یہ قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیت سب صحیح ہیں، اس طرح نہیں کہ کچھ آیتیں صحیح ہیں کچھ آیتیں کو ہم نہیں مانتے۔ یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لہ العذاب ضعفین۔ فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ فاحشہ سے مراد ہے قبیح فعل، میں زنا نہیں کر رہا، زنا فاحشہ سے مراد یعنی قبیح فعل، جو بھی قبیح ہے بھئی، آپ کسی مومن کے منہ پہ تھوک لو، یہ فاحشہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ قرآن کو پھاڑ دو، یہ فاحشہ ہے۔ تو کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زنا کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی کی بیویوں، ازواج، من یأتی منکن، جو آپ میں سے بہت ہی واضح قبیح عمل بجا، فاحشۃ مبین، بہت ہی واضح قبیح عمل بجا لائے، یضاعف لہ العذاب ضعفین، اس کے عذاب کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اچھا، اب جب یہ پتہ چلا تو کیا عائشہ کے متعلق شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ ام المؤمنین کہلانے کا لائق ہے یا نہیں ہے؟ جہاں تک حرمت نکاح ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حرمت نکاح تو ثابت ہی ہے۔ جہاں تک شرافت کی بات ہو رہی ہے تو اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعہ موقف اس کے متعلق کیا ہے۔ میں کچھ روایت آپ کو دکھا دوں۔ آپ کے ریفرنس تلاش کرنے کے دوران یہ ایک اور چھوٹا سا ضمن سوال ہے کہ جب امہات المومنین تو قرآن سے ثابت ہے، تو پھر اسی طرح جو بھی کلمہ گو مسلمان ہیں ان پر آپ کی جو اعتراض یا آپ کی جو تنقید جو بھی ہے جو آپ رکھتے ہیں اس کے لیے دلیل، تو اس لحاظ سے ام المومنین ہونے کے ناطے تمام امت پر ان کا اکرام واجب نہیں ہے؟ واجب یہی عرض ہے، بالکل ہوتا اگر یہ نہ ہوتا اگر جو میں آپ کو دکھانے لگا نہ ہوتا۔ یہ کتاب ہے ارشاد القلوب لشیخ ابو محمد الحسن بن محمد الدیلمی، منشورات الرضی قم مقدسہ میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1412 ہجری میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بہت ہی لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت جو پیغمبر کے جو وصایا ہیں، کئی صفحات پہ آگے جاتا ہے، صفحہ یہ اس کی شروع آغاز ہے صفحہ نمبر 321 میں، اور یہ مطلب یہ 15 صفحوں کے بعد، یہ بہت ہی لمبی حدیث ہے، آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مرتے ہوئے یہ وصیت کیا، یا علی اوصیک بہن فامسکنا ما اطعنا اللہ واطعنک، یا علی میں اپنی بیویوں کا میں آپ کو اپنی بیویوں پر اپنا جانشین بناتا ہوں، اپنا خلیفہ بناتا ہوں اپنی بیویوں پر، کہ ان کا دیکھ بھال کرنا اور ان کو رکھنا، ان کا دیکھ بھال کرنا، ما اطعنا اللہ واطعنک، جب تک وہ اللہ کی طاعت میں اور آپ کی طاعت کر رہی ہیں، وانفق علیہن من مالک، اور اپنے مال سے ان پہ خرچہ کیا کریں، ان کا خرچہ آپ دیا کریں، ان کا جو خرچہ بنتا ہے، میرے 9-10 بیویاں جو ہیں، وامرہن بامرک، اور ان کا جو بھی آپ صلاح سمجھیں ان کو حکم دیا کریں، یہ کرو یہ نہ کرو، اپنی میرے بیویوں کو آپ حکم چلائیں ان پہ۔ اچھا، وانہن اما یریبک، اور جو بات آپ مناسب سمجھیں ان سے ان کو منع کریں، وخل سبیلہن ان عصینک، اور طلاق دے دیں ان کا، آپ کو یہ حاصل ہے میرے بات کہ میری کسی بھی بیوی کو ام المؤمنین کی درجہ سے آپ ساقط کریں، ان کو طلاق دے دیں اگر وہ آپ کی معصیت کریں۔ فقال علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ انہن نساء وفیہن الوعف وضعف الرأی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے بہت باری ذمہ داری دے رہے ہیں، یہ خواتین ہیں اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی عقل کم ہے اور جن کی جو ان کے رائے میں، ان کے فکر میں کمزوری ہے، سستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ارفق بہن ما کان الرفق امثل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے مہربانی کرو جب تک مہربانی بہتر کام ہے، جب تک ان سے محبت کرنا، مہربانی کرنا اور شفقت دکھانا یہ بہتر ہے تو شفقت ہی دکھاتے رہو۔ فمن عصاک منہن فطلقها طلاقا یبرأ اللہ ورسولہ منها،
اگر ان میں سے کوئی آپ کی معصیت کرے تو ان کو طلاق دے دو، اور وہ طلاق ہے کہ اس کے بعد اللہ بھی اس سے بری ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بری۔ اچھا، یہ کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 28، چاپدار احیاء تراث العربی، انہوں نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہے ارشاد القلوب سے، اسی الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، صفحہ نمبر 107 ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی رحمت اللہ علیہ، جزء اول، یہاں پر صفحہ نمبر 384 ہے، حدیث نمبر 77 ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، انہو لما کان یوم الجمل، جب جنگ جمل پیش آیا، وقد رشق حودج عائشہ بالنبل، اور عائشہ کا جو ہودج تھا، اونٹ ہے نا، اونٹ کے اوپر وہ ہودج بناتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا کمرہ جیسا ہوتا ہے، ان لوگوں نے لوہے کا بنایا تھا، بہت اس کو اتنے تیریں لگی تھی تو وہ بالکل تیروں سے وہ بالکل فل ہو گیا تھا ہودج پہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر نے اس پہ تیر برسائے تھے اس اونٹنی پر، کہ اس کا جو ہودج تھا بالکل تیروں سے فل تھا، وہ تیر ہی تیر تھے اس پہ۔ اچھا، لیکن اس کو خود صدمہ نہیں پہنچا تھا، شاید مثلا خون ہوا تھا ایک دو جگہ، زیادہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس لوہے کا تھا وہ جو ہودج تھا۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام واللہ ما ارانی الا مطلقها، واللہ ما ارانی الا مطلقها، امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا اس وقت، اللہ کی قسم میں آج اس کو طلاق دے دوں گا۔ فانشد اللہ رجلا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ صحابہ، میں قسم دیتا ہوں جنہوں نے پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے وہ کھڑے ہو جائیں، شہادت دے دیں۔ پیغمبر نے فرمایا یقول یا علی امر نسائی بیدک من بعدی، یا علی میری بیویوں کا اختیار میرے بعد آپ کے ہاتھ میں۔ لما قام فشہد، جس نے بھی یہ سنا کھڑا ہو جائے۔ قال فقام 13 رجلا فیہم بدریان فشہدوا، 13 صحابی کھڑے ہو گئے، ہم نے یہ سنا ہے پیغمبر سے، اس میں 2 بدری صحابی تھے، باقی 11 جو تھے غیر بدری تھے۔ انہوں نے شہادت دی انہم سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یقول لعلی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی امر نسائی بیدک من بعدی، کہ میرے عورتوں کی جو اختیار ہے میرے بعد آپ کے اختیار میں۔ فبکت عائشہ عند ذلك حتى سمعوا بکا، عائشہ اپنے ہودج میں، جب عائشہ نے یہ گفتگو سنی تو عائشہ رونے لگی اپنے ہودج میں، اس کی آواز باہر لوگوں نے سن لیا کہ عائشہ رو رہی ہے۔ فقال علی علیہ السلام لقد انبأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنبأ فقال، علی علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دیا تھا، فرمایا تھا ان اللہ تعالی یمدک یا علی یوم الجمل ب5,000 من الملائکۃ مسومین، یا علی اللہ تعالیٰ جنگ جمل کے دن 5,000 فرشتہ بھیجے گا آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، اور ان کے سر پہ علامت، ان کے چہروں پہ علامت ہوں گے ملائکہ کے۔ اچھا، تو یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قسم کہا ہے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، تو وہ اپنے قسم پہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے قسم کو توڑ دیں گے، اپنے قسم پہ عمل نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ شیخنا الصدوق رحمت اللہ علیہ، یہاں پر ملاحظہ فرمائی، یہ صفحہ نمبر 454 ہے، یہ سعد بن عبداللہ قمی کا واقعہ ہے۔ سعد بن عبداللہ قمی بہت بڑے عالم تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک واسطہ پڑا ایک ناصبی سے، اس سے مناظرے ہوتے تھے، اس ناصبی بڑا ہی سخت سوالات کرتا تھا مجھ سے۔ اس نے جملہ سوالات میں سے یہی کیا تھا کہ عائشہ تو ام المؤمنین ہے، تم کیا تصدیق کرتے ہو ام المؤمنین ہے یا نہیں ہے؟ تو میں پھنس گیا کہ میں اس کے جواب کیا دے دوں، تو میں چلا گیا سامرہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارگاہ میں اور عرض کیا کہ مولا مجھے کچھ سوالات ہیں، جواب چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرزند امام عصر علیہ السلام سے پوچھو۔ تو امام عصر علیہ السلام وہاں تھے، تو میں نے ان سے یہی پوچھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آگے جا کر صفحہ نمبر 359 میں، میں نے عرض کیا مولانا وابن مولانا انا روینا عنکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل طلاق نسائه بيد امیر المؤمنین علیہ السلام حتى ارسل يوم الجمل الى عائشہ انك قد ارهجت على الاسلام واهله بفتنك واوردت
بنيل حياض وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك فإن انكففت عني غربك وإلا طلقتك ونساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان طلاقهن وفاته قال وما الطلاق قلت تخلیۃ السبیل. تو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر المومنین علیہ السلام کو بتایا کہ روز جمل کہ جو بھی میرے ازواج میں سے آپ کی اطاعت نہ کریں ان کو آپ طلاق دے سکتے ہیں، یہ طلاق تو وفات کے ساتھ طلاق حاصل ہو جاتی ہے، طلاق حاصل ہو جاتی ہے. یہ کون سی کس طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلاق آپ کے ہاتھ میں. امام عصر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تقدس اسمہ عظم شأن نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فخصہن بشرف الامہات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بہت بلند کیا، ان کو کہا کہ امہات المؤمنین ہیں. فقال رسول اللہ یا ابا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما دمن للہ علی الطاعة. یہ شرف جو امہات المؤمنین کا جو شرف ہے، طلاق کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ان کو امہات المؤمنین کے درجے سے ساقط کریں گے. یہ شرف اس وقت تک ہے کہ یہ اللہ کی طاعت پہ باقی رہیں. فَأَيَّتَهُنَّ عَصَتِ اللَّهَ بَعْدِ بِالْخُرُوجِ عَلَيْكَ. میرے بیویوں میں سے جو بھی اللہ کی معصیت کرے اور آپ پہ خروج کرے، آپ کے خلاف فوج نکالے، فَأَطْلِقْهَا فِي الْأَزْوَاجِ وَأَسْقِطْهَا مِنْ شَرَفِ أُمُومَةِ الْمُؤْمِنِينَ. تو ان کو ازواج کی شرافت سے نکال دے اور ان کو امومت المؤمنین، ام المؤمنین کے درجے سے آپ ساقط کریں. تو شیعوں کا کیا موقف ہے ازواج امہاتہم کے متعلق؟ یہ صرف حرمت نکاح پہ دلالت نہیں کرتا، شرافت پر بھی دلالت کرتا ہے، وجوب احترام پہ بھی دلالت کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، جب تک یہ طاعت پہ باقی رہے، اللہ کی طاعت پہ باقی رہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا کہ اگر کوئی زوجہ طاعت سے نکل جائے تو اس کو ام المؤمنین کی شرافت سے وہ نکال دے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے کام کر دیا ہے. ان کے قسم میں نے آپ کو دکھا دیا. جی سر، ہمارے یہ موقف ہے. جی سر، اجازت ہے کوئی اور بھی سوال؟ جی سر، بسم اللہ سوال کریں. سر اس میں یہ انہی کی گفتگو سے ہی میں نے نوٹ کیے ہیں، یہ ہے کہ ہم جب آپ کہتے ہیں اہل تشیع، ہمارے جو بھائی کہتے ہیں کہ منصوص من اللہ امامت جو ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جو ہیں انہوں نے تحکیم کیوں قبول کی؟ ایک سوال یہ ہے کہ باوجود وہ اگر نص سے ہیں، منصوص من جانب اللہ ہیں، جانشینی ہے ایک، اور اسی طرح حضرت حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باوجود نامزد ہونے کے، یہ سوال تو پہلے بھی آپ نے جوابات تو دیے ہوئے ہیں، یہ جو تحکیم انہوں نے قبول کی تھی، ہماری کتب میں انہوں نے تحکیم قبول کی تھی، یہ ان کا قبول کرنا یہ کیسا؟ تو اس سے یہ ہے نا بھائی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ منصوص نہیں تھے، وہ یہ صرف شیعوں کی حدیث تو نہیں ہے، فریقین نے یہ روایت کی، تاریخ میں موجود ہے، تاریخ طبری میں، انصاب الاشراف وغیرہ سب میں یہ موجود ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں معاویہ کی لشکر کو شکست ہونے لگی تھی، وہ تباہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے کیا ڈرامہ کیا، قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا نا، قرآن ہمارے درمیان آپ کو قرآن فیصلہ سنائے گا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر وہ سعادت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن، یہ تو ہمارے انہوں نے ایسا تجویز دیا، ہم اس کے مقابلے میں کیسے تلوار نکالیں، اب کیسے جنگ کرتے رہیں. اب جب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے، یہ جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ اب قرآن فیصلہ سنائے گا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس وقت امیر المؤمنین، ہاں، تو یہ معاویہ کی جانب سے ایک کیا تھا، ایک فریب تھا، ایک ٹرک تھا جنگ روکنے کے لیے، کیونکہ وہ تباہ ہو جاتا، قتل ہو جاتا وہ خود بھی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت کہا وہاں پر کہ یہ اس قرآن یہ ورق پارے ہیں، ان لوگوں کی جانب سے ایک ٹرک ہے، یہ اب قتل ہونے لگے ہیں، یہ شکست، ان کی حکومت جائے گی، ان کو شکست ہو جائے گی، اسی لیے انہوں نے قرآن کو اٹھایا. قرآن ناطق تو میں ہوں، تو میری بات مانو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لشکر نے کہا نہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے تلوار بھی آپ کے خلاف اٹھائیں گے. لشکر نے بغاوت کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پہ مالک اشتر جو تھے، وہ ان کے فوج میں ایک ونگ کے وہ کمانڈر تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ اپنی جو پیش قدمی روک دو، جنگ روک دو، واپس آ جاؤ. مالک نے واپس پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ لمحے دے دیں، میں معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ چکا ہوں، میں نے بہت پیش قدمی کی ہے، مجھے بس آدھا گھنٹے ٹائم دے دو،
میں معاویہ ایک دفعہ قتل ہو جائے پھر تو ختم ہے ان کا، پھر تو جنگ ہی ختم ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بس تھوڑی مہلت دے دو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے واپس مالک کو پیغام بھیجا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو یہ لوگ میرے گردن پہ تلوار رکھی ہے، ان لوگوں نے تلوار نکالے کہ جنگ روک دو الا ہم آپ کو قتل کریں گے، تو تم اگر چاہتے ہو کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو تم واپس آ جاؤ۔ تو مالک کو جب یہ پتہ چل گیا مالک بھی واپس آ گیا۔ تو یہ جو تحکیم ہوئی ہے یہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے والنٹری نہیں کیا، یہ ان کو مجبور کیا لشکر والوں نے، اور وہ لشکر والے جیسے میں نے آپ سے پہلے بات ہوئی تھی وہ شیعہ نہیں تھے، انہوں نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ شیعہ تھے جس معنوں میں ہم شیعہ آج سمجھتے ہیں، وہ ان کو معاویہ سے نفرت تھی، بنی امیہ سے نفرت تھی، لیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ کے طور پہ ان کی اکثریت نہیں جانتے تھے، تو اس لیے تحکیم انہوں نے جو قبیل آپ کے گردن پہ بھی کوئی تلوار رکھے نا بولے مانو گے یا ہم آپ کو قتل کریں گے، تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ قبول کریں گے نا مجبوری میں، تو اس طرح ہوا تھا، وہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، یا ادھر قتل ہو جاتے اس کا فتنہ بھی اس سے زیادہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، جب ان کے لشکر وہ خود آ گئے ان تلوار نکال دی ان پر، اچھا ہاں، اچھا یا قتل ہو ظریف جاتے بھائی، میں یا اس میں یہ تھوڑی سی ہوتا کہ بھائی یا کہ وہ قبول کر لیتے۔ جی سر بولیں۔ جی وہ سر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں آیت ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ دو گروہ جب آپس میں لڑیں تو ان کی یعنی کہ صلح کرائی جائے، اگر نہیں کوئی باز آتا تو پھر اس کے خلاف جو ہے نا جی قیام کریں، جہاد کریں، جو غلطی پر ہے اور اس کو برباد کریں، یعنی اس کا معنی ہے یہ ان کو ختم کریں۔ تو جی ہاں، یہ تو مطلب بساد احترام اللہ معاذ اللہ معاف کرے کہ یہ اعتراض ہے کہ حضرت علی شیر خدا جب آپ کی جانب سے کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے، تو پھر انہوں نے اس آیت کے مطابق بھی جب وہ باطل پہ تھے تو باطل کو تو ختم کرنا چاہیے تھا، تو اس کا ویسے آپ نے ریزن تو وہ بتا تو کہہ دیا ہے رہے کہ تھے یہ نا، جو تلوار وہ تھی تو یہ کیا قابل وہ قبول ہے؟ یہ تھا آپ کا جواب؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جنگ کرو، وہ تو نہیں مان رہے تھے نا، انہوں نے کب کہا کہ تحکیم کو مان لیتے ہیں؟ ان کا امیر المومنین علیہ السلام کی صفین میں فتح 100% ہو گیا تھا، معاویہ خود بھی قتل ہو، یہ پورے لشکر تباہ ہوتا ہے جیسے جمل والے تباہ ہو گئے، انہوں نے ڈرامہ یہ کیا قرآن نیزوں پہ اٹھایا، جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا ہے تو لشکر والوں نے لڑنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ لڑو لڑو لڑو، لیکن وہ نہیں مان رہے، الٹا کہہ رہے کہ اگر آپ نے جنگ نہیں روکا تو ہم آپ کو قتل کریں گے۔ اچھا اچھا سر، یہ ایک آخری کر کے پھر کیونکہ کالر بہت، یہ ہاں ہاں، حضرت زینب علیہ السلام جو ہیں ان کو اہل بیت سے کیوں خارج کیا مبالہ کے وقت؟ یہ سوال تھا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عصمت مخصوص افراد کے لیے نا، معصومین جو ہیں اللہ کی جانب سے جو حجت ہیں وہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو مثلا رسول اچھا اللہ صلی ٹھیک اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ٹھیک ان کو رسول بنایا، علی علیہ السلام کو رسول نہیں بنایا، کیوں کیا؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جانتا بہتر کیا کرے، یعنی اللہ یعلم قرآن حیث مجید یجعل میں جو رسالتہ۔ جی آیت مباہلہ کے وقت آپ نے چادر میں لیا، حضرت زینب کو نہیں لیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، ایک بالکل آخری بالکل، سوال کر کے ختم کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو اصطلاح ہے اہل بیت کی، یہ آپ بتائیں گے کہ پہلے جو اس کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے یہ انبیاء کے بیت سے کیا معاملے میں، مراد تو ہے؟ اس سے مراد ہاں، کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ بیت سے مراد کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا نا، بیت سے مراد، بیت سے نہیں ایک نہیں دفعہ سر، نہیں سر، جی سر بولیں۔ اہل بیت سے مراد قرآن مجید میں یہ لفظ یہ قرآن کی آیات میں استعمال ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، دیگر انبیاء نے کیا، تو اس سے مراد ان کی ازواج اور ان کی بیٹے اور یہ گھر والے ہوتے تھے، اور جو حضرت علی شیر خدا ہیں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حکمن اہل بیت میں، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی تھے یا حضرت دوسرے تھے زید بن حارثہ تھے، تو یعنی کہ قرآن کی اصطلاح کے مطابق اہل بیت سے مراد بیٹے، بیٹیاں اور ازواج مطہرات، یہ تو حکمن داخل ہے، باقی جو سلمان فارسی اور اجازت دیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے خود کہہ دیا انہ لیس من اہلک، حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ آپ کے بیٹا آپ کے اہل بیت میں سے نہیں، انہ لیس، حالانکہ وہ اس کا بیٹا تھا، حرامی بھی نہیں تھا، وہ مثلا وہ حرام زادہ ونستجیر باللہ، وہ حلالی بھی تھا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ جو ہے اس کا کیونکہ وہ کافر ہے، یہ آپ کا اہل بیت میں سے نہیں ہے، اور کس کو بولا ہے آپ کے اہل میں سے؟ جناب سارہ کو بولا، سارہ کو بولا ہے، نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں سارہ، سورہ ہود میں فرمایا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت
بلی یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ حضرت سارہ جو اہل بیت میں سے کہا گیا ہے یہ اس لیے ہے کہ ملاحظہ فرمائیں اس کے چچا کے لڑکی تھی. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی لڑکی تھی. یہ تفسیر الطبری جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن الجزء الثانی عشر. یہ القول فی تعویلہ وامرأته قائمة فضحکت. یہ امرأته سارہ، امرأة کون ہے؟ سارہ بنت ہاران بنت ناحور بن ساروغ وہی ابنت عم ابراہیم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ چچا کی لڑکی. یہ چچا کی لڑکی، ٹھیک ہے نا. اب لفظ اہل جو ہے، اہل یہ مضاف ہے، بیت مضاف الیہ ہے. بیت سے کیا مراد ہے؟ بیت سے مراد اگر دیکھیں، بیت سے مراد گھر، یعنی اگر بلڈنگ ہو، بلڈنگ گھر جو سٹرکچر ہوتا ہے اس میں تو سب آ جاتے ہیں. اس میں اگر خادم بھی ہے وہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے نا، غلام بھی رہتا ہے، خچر بھی ہے اس میں. اگر گھر میں کوئی مرغی وغیرہ بھی رکھتا ہے، بلی وغیرہ انسان رکھے، وہ بھی اہل بیت میں آ جاتا ہے، گھر میں رہنے والے، گھر میں رہنے والے. لیکن اگر اس بیت سے مراد کوئی اور چیز ہے، اس بیت سے مراد کوئی اور چیز ہے، بیت النبوہ، بیت العصمہ، تو پھر یہ تو ایک دوسرا معنی ہے کہ بیت سے یہ، اور یہ عربی زبان میں بہت ہی شائع ہے. یہ کہتے ہیں یہ علم کا گھرانہ ہے، یعنی یہ یا مثلا یہ نبوت کا گھر ہے، یہ عصمت کا گھر ہے، یہ امامت کا گھر ہے. یہ عربی زبان میں بہت شائع ہے. اگر اس طرح کہیں تو پھر وہ گھر میں جو بھی رہتا ہے اس میں نہیں آ جاتے، خاص افراد آ جاتے ہیں، خاص افراد آ جاتے ہیں. اور یہی معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص افراد کو کملی کے نیچے جمع کیا بار بار، اور فرمایا یہ میرے اہل بیت یہ ہیں. وَإِلَّا اگر گھر میں رہنے والے ہوتے تو گھر میں تو بہت سارے لوگ رہتے تھے نا. گھر میں جیسے میں نے عرض کیا، خادم، غلام، وہ فضہ، بہت سارے لوگ رہتے تھے وہاں پہ، اور ازواج بھی رہتی ہیں، بہت سارے لوگ رہتے ہیں، وہ تو پھر سب آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس بیت کا ایک اور مفہوم ہے. وہ مفہوم اسٹرکچر کا نہیں ہے، بلڈنگ کا نہیں ہے. بیت السکنہ جس میں انسان سکونت اختیار کرتا ہے، وہ مراد نہیں ہے. یہ بیت نبوت ہے، بیت عصمت ہے. جی سر. آخری بس ذہن میں ایک سوال آ گیا، وہ یہ ہے کہ جی جن روایات سے خبر احاد سے آپ اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں شیخین کے اوپر، خلیفہ اول دوم سوم پر، تو اسی طرح کی وہی باتیں حضرت کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ بساد احترام، وہ حضرت علی شیر خدا پر بھی وہی آتی ہیں. تو اسی طرح کی باتیں ان سے بھی ہماری ہی کتب سے ملتی ہیں کہ جیسے مطلب طلاق کا مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے جاری رکھا، اور دیگر بھی چیزیں تھیں، آگ میں لوگوں کو جلانا اور چیزیں. تو وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایسے طرح، تو وہ چونکہ ہم ادب کی وجہ سے ان کا اگر نام لیں، یہاں بہت سارے علماء آپ سے اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ جب ہم کو بات کریں گے تو جو آپ حضرت عمر اور حضرت علی، اپنا حضرت ابو بکر کے اوپر جو اعتراض اٹھائیں گے یا ان کی وجہ سے کہیں گے یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے وہ روگردانی کی ہے، تو یہ ان پر بھی آئے گا، حضرت علی شیر خدا پر بھی. تو اس لیے ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ بات کرنے سے گھبراتے ہیں. عرض آپ کی خدمت میں یہ ہے اور کہ پھر دیکھیں، لوگ چرچا لوگ پھر چرچا کریں گے. اور یہاں ہمارے پاکستان میں قوانین بھی ایسے ہیں اور پچھلے ایسے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی کسی صحابہ یا خلفاء راشدین یا اصحاب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اگر کوئی بات کریں تو شدید سخت قسم کی سزائیں ہیں. تو اس سے ہم نہیں ایسا بات کرنا چاہتے، اور آپ جس سے کو ہمارے اہل تشیعوں کی دل آزاری ہو یا آپس میں کوئی تفرقہ ہو اور آپس میں لڑائی جھگڑا بن جائے اور ادھر اور ہی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو اس لحاظ دیکھیں، سے وہ باتیں کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، آپ سے آپ کے مناظرہ نہیں علماء کرنا کو چاہتے. آپ کے علماء کو بخوبی پتہ ہے کہ ایک فرقے کی کتابیں جو ہیں دوسرے فرقے پہ حجت نہیں ہوا کرتی. اگر یہ ہوتا تو میں تو صرف یہ کتابیں پڑھتا آپ کے لیے نا. میں تو صرف یہ کتابیں پڑھتا کہ دیکھو ابو بکر عمر امام نہیں ہیں، دیکھو ان کے کرتوت یہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ معصوم ہے اور یہ اللہ کے حجت ہے. میں آپ کی کتابوں سے اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں کو صحیح کہتے ہو اور ان کو حجت مانتے ہو، اور آپ ہی کی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں آپ کے خلفاء کے متعلق کہ وہ اس کا جواب آپ لوگ نہیں دے سکتے. ہاں،
ہماری کتابیں ہم پہ حجت ہے. آپ کے علماء بالکل ویلکم ہے کہ ہماری کتابوں میں سے جو بھی ان کو ملے، جو بھی حدیث ملے، انہوں نے ریسرچ بھی، ایسا نہیں کہ آپ کے علماء نے ریسرچ نہیں کیا. آپ کے علماء پاکستان میں کمتر، قطر میں، امارات میں، سعودی عرب میں بہت وسیع پیمانے پہ انہوں نے سب باتوں کو نکال دیا، انٹرنیٹ پہ رکھ دیا. کسی کتابوں میں یہ باتیں ہیں، بالکل وہ باتیں آپ نکال دیں. ہم اگر جواب نہیں دے سکے تو بالکل آپ کا اعتراض صحیح ہے. تو یہ تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے اگر آپ کی کتابوں میں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق غلط باتیں ہیں تو یہ اہل بیت پہ کوئی عیب نہیں ہے، آپ کی کتابوں پہ عیب ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں، یہ قرآن ان کے ساتھ، یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوگے، اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر انہی سے غلط کہ انہوں نے غلط باتوں کا حکم دیا ہے، انہوں نے غلط کام کیے ہیں، تو پھر یہ تو نبوت بھی باطل ہو جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ کی کتابوں پر کا عیب ہے، اور وہ ہم پہ حجت ہی نہیں، ہم آپ کی کتابوں کو کہاں مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے علماء اگر ادھر آ جائیں، اپنی کتابوں سے استدلال کرنا شروع کر دیں، ان کو بخوبی پتہ ہے، بخوبی پتہ ہے کہ آپ جب مناظرے کے لیے آتے ہیں ایسی دلیل لے کے آتے ہیں کہ وہ جانب مقابل اس کو قبول کرے، بولے یہ بات حق ہے. اگر آپ ایسی چیز کو لے کے آئیں کوئی جانب مقابل اس کو کہتا ہے یہ اساسی سے جھوٹ ہے، تو وہ تو دلیل کے طور پہ آپ پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہوتی ہے تو ہم سب یہودی بن جاتے بھائی، کیونکہ یہودی اپنی کتاب لے کے آئے، اپنی دین اپنی کتاب سے تو وہ ثابت کر سکتا ہے نا. یہودی بھی، ہندو بھی ثابت کر سکتے ہوں گے. میں نے ہندو کتابیں نہیں پڑھی ہے، ہندوؤں کے کتابوں میں وہ کچھ ہوگا نا ان کے بھگوان کے متعلق کہ بھگوان حق ہیں وہ اپنی کتابیں لے کے آئے، سب مسلمان ہندو بن جائیں. وہ تو بھائی وہ تو طریقہ کار ہی نہیں ہے. اپنی کتاب لے کے آؤ، دلیل وہ لے کے آؤ جو مشترک ہو، جو دونوں طرف قبول کریں یا حداقل جانب مقابل کے لیے قابل قبول ہو. ہم نے حافظ عمر صدیق صاحب سے بات کی تھی، تو بس یہ آخری جملے 2-3 کر، تو وہ کہتے ہیں ہم ٹکٹ دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، آپ پاکستان میں آ جائیں، دبئی میں آ جائیں، یہ ادھر آپ کو خطرہ ہے تو چائنا میں آ جائیں. چیلنج قبول کرتے ہیں، ٹکٹ بھی ہم دیں گے. نہیں، وجہ کیا ہے کہ آن لائن بات نہیں کر سکتے نا، کوئی وجہ ہمیں بتائے نا قابل قبول. میں نے تو ویسے عرض کی تھی کہ میں نے کہا میں درمیان میں ہو جاؤں گا، ایک آدمی بے شک ان کا بھی بیٹھ جائے گا، ان کا آپریٹر بھی، تو ایسی کوئی بات نہیں. میں نے ایک بات کرائی بھی تھی حضرت، میں کیا علامہ صاحب ہمارے لاہور کے ہیں، تو اگر کرنا چاہتے ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو پورا ٹائم ملے گا، جہاں بھی اگر کوئی ایسی بات ہوگی. دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی کنٹری میں پہلے ہمیں بتائیں نا، اس طرح ہوتا ہے، کتابیں سامنے ہوں، کتابیں سامنے، بالکل کتابیں سامنے ہوں گے. وہ جو شرط رکھتے ہیں ہمیں منظور ہے، جو بھی شرط رکھتے ہیں آن لائن مناظرہ کے لیے ہمیں منظور ہے. وہ زیادہ وقت لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس طرح بات کرو، اس طرح بات کرو، آن لائن وہ مانے نہیں، بس اجازت دیں. جو شرط رکھتے ہیں وہ اپنا ثالث لے کے آپ ان کے لیے ثالث بن جائیں، جو بھی شرط رکھتے ہیں ہمیں منظور ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ہمیں آن لائن مناظرہ کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ جو کہتے ہیں تم سفر کرو، یہ ان کی جانب سے ایک بہانہ ہے، کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سفر کرنا کتنا مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے جس آدمی کے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے اس کا کام ہے، اس نے بہت سارے ہزاروں کام ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک بلا وجہ ایسے چلے جاؤ. اور پھر اس طرح نہیں ہے بھائی کہ مثلا ہم چائنا میں آگے مل گئے، تو وہاں پہ دیکھو جس طرح ہم ابھی آمنے سامنے گفتگو کرتے ہیں، ہماری سارے باتیں میری آپ کو سنائی دیتی ہیں، آپ کی باتیں مجھے سنائی دیتی ہیں، اور کوئی چیز یہاں پہ سب سامنے. اس طرح کا ارینجمنٹ کرنا چائنا میں، یعنی کیمرے ہوں، اس طرح اسٹوڈیو کا برقرار کرنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ دیکھیں جو مساجد میں جو مناظرے ہوتے ہیں ان کی آڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو کتابیں دکھاتے ہیں وہ ناظرین کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتابیں کیا ہیں. وہ آپس میں ایک دفعہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، چلانا شروع ہو جاتا ہے دونوں سائڈ سے، ٹھیک ہے نا. پھر ان کو خاموش کرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مناظرے والے جب کرتے ہیں، وہ فضول باتوں میں کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے، گھنٹوں کا. یہ سب باتیں جو ہیں آن لائن مناظرے میں نہیں ہیں. آن لائن مناظرے میں دو فریق ہیں اور ایک ثالث ہوگا. ثالث ہم مان لیتے ہیں عمر صدیق صاحب جس آدمی کو چاہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہماری طرف سے بالکل میں آپ کو قبول کرتا ہوں، آپ ثالث بن جائیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ اور آدمی بھی آ جائے آپ کے ساتھ، وہ بھی مجھے منظور، جو شرط بھی رکھتے ہیں منظور ہے. چائنا آ جائے کہنے کا کہتے ہیں ہم چائنا آ جاتے ہیں، ہم لاہور آ جائیں. لیکن پہلے یہ بتائیں، کوئی عقلائی وجہ بتائیں کہ آن لائن مناظر کیوں نہیں ہو سکتا. اگر ایک چیز کھانا اس طرح کھا سکتے ہیں نا، بولا مجھے دیکھیں یہاں سے کھانا کھا سکتے ہیں، تو یہ پیچھے سے گھوم کے 4 دفعہ منہ میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ جب ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو یہ ایک بہانہ ہے ان حضرت کا. پہلے ہمیں بتائیں وہ کہ کیوں نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے آن لائن مناظرہ یہ آسان ہے، یہ ممکن ہے، باعث حرج بھی نہیں ہے.
یہ سفر کرنا ایک ملک سے دوسرے ملک یہ جانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ بھئی آپ 4-5 آدمی کے ساتھ 1000 کتابیں کو کیس میں رکھ کے نا وہ کتابیں لے کے آنا، آپ کو پتہ کتنا مشکل کام ہے. اب 10 کتاب ایک بیگ میں رکھ دو کتنا بھاری ہو جاتا ہے. اب 100-200 کتابیں لے کے آ جاؤ دبئی میں، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ بھائی ان کو بولیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ایسے چیز کی تجویز دے رہے ہیں جو بہت مشکل کام ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے بس میں نہیں ہے. لیکن پہلے آپ ہمیں سمجھا دیں بھائی، آپ آ جائیں ایک دفعہ، آ جائیں نا، وہ آ جائیں، ہم گفتگو کرتے ہیں اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں ایک دفعہ عمر صدیق صاحب سے. یہ سب لوگوں کو کیسے مجھے بالکل پتہ ہے کہ یہ لوگوں کے نہیں کہہ سکتے. اگر ادھر آ جائے نا اسی تجویز کو، یہ اتنا غیر عقلائی ہے، غیر منطقی ہے کہ یہ 2-3 عاقل آدمی کے سامنے اس تجویز کو رکھ ہی نہیں سکتے. وہ پرائیویٹ میں بیٹھ کے اس طرح کہہ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا ایکسپلینیشن ہی نہیں، اس کا کوئی جواز ہی نہیں اس طرح سخت شرط رکھنے کا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ آپ تھک گئے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ روزے سے بھی ہیں. اللہ پاک بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اللہ آپ کو عزت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں بہت ہی عزت کرتا ہوں طارق صاحب کا، یہ بڑے مخلص آدمی. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. یہ کوئی نہ کہتے کہ بھائی شیعہ ہیں، ہم اس لیے تعریف نہیں کرتے کہ یہ شیعہ ہیں، یہ اس لیے کہ بڑے مؤدب آدمی ہیں، بڑے باتہذیب آدمی ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، عاقل آدمی ہیں. اللہ نے ان کو حکمت دی ہے. ہاں، اب میں ان سے میری گزارش جو طارق صاحب سے ہے، ایمان صاحب سے، یہ ہے کہ وہ حافظ عمر صدیق صاحب کو یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ ایک دفعہ آ جائیں آن لائن، میرے سے گفتگو کریں. آپ بھی آ جائیں، میں مناظرہ نہیں کرتے، اسی بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی کیوں آن لائن نہیں ہو سکتا. آپ کسی اور چینل میں نشر کرنا چاہیں بالکل نشر کریں، ہم نہیں روکیں گے. بھائی آپ 100 چینل میں اس کو بیک وقت نشر کریں لائیو، ہمیں کوئی سٹاپ نہیں کریں گے. آپ کہہ دیں کہ بھائی میرے یہ شرائط ہیں، جو بھی شرط رکھتے ہیں ہمیں منظور ہے. ابھی سے کہیں آپ کی شرائط سب منظور ہیں. آپ سالس کسی کو رکھنا چاہتے ہیں امپائر، وہ بھی ہمیں منظور ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. لیکن تم اتنا مشکل نہ بناؤ کہ ایک چیز جو لقمہ ہم یہاں سے کھاتے ہیں اس کو کہتے ہو کہ 10 دفعہ سر کے گرد گھما کے پھر ادھر سے پیچھے سے لا کے کھا لو. وہ نہیں کر سکتے بھائی ہم.